الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعات، آج ہم قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ، ان میں سے کچھ لوگ جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ یہ ایمان نہیں لائے، یہ کبھی ایمان نہیں لانے والے۔ پہلی آیات کے اندر جو مشرکین مکہ ان کا ذکر کیا گیا، اور اب ان آیات کے اندر منافقین کا ذکر کیا گیا۔ مکی زندگی کے اندر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکوں کے ساتھ آپ کا جو نہ سامنا کرنا پڑا، آپ کو مشرکوں کا سامنا کرنا پڑا کہ کفار مکہ یہ مشرک تھے، یہ مشرک تھے، اور مشرکوں کا یہاں پر سامنا کرنا پڑا۔ تو جب مدینہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، ہجرت کر کے آئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر منافقین کا سامنا کرنا پڑا۔ اور منافق وہ لوگ تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو لوگ جوگ در جوگ اسلام کے اندر جو نہ داخل ہوئے، ایمان لے کے آئے، جوگ در جوگ اسلام کے دائرے کے اندر آئے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو کون سا گروہ تھا، عبداللہ بن ابی کا گروہ تھا، جب حضور مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو اس وقت اس کا عالم یہ تھا کہ یہ ان منافقین کا سردار تھا، اور اس نے بادشاہت اس کی قائم ہونے والی تھی، یہ اس نے ایک سونے کا تاج بنوایا ہوا تھا، اور یہ مدینہ میں جو نا اعلان کرنے لگا تھا کہ میں بادشاہ ہوں اس ریاست کا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو اب اس کی بادشاہت گو کہ ختم ہو گئی، اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب لوگ جو دو جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہے، اسلام جو نا ایمان لے کے آ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارا کوئی جو نا عالم نہیں ہے کہ ہم بچ سکیں ان سے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کر لیتے، ظاہری طور پہ ان کے ساتھ ہم رہیں گے، اسی طرح جو عمل یہ کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، ہم ویسے ہی اعمال کریں گے، لیکن گھروں میں جا کے وہی کچھ کریں گے جو ہم پہلے کفر کے دور میں کرتے تھے، یعنی کہ دل کے اندر وہی کفر بھرا ہوا تھا۔ تو اسلام نے ان کو کیا کہا، منافقت کا معنی ہے دوگلا پن، کہ ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے، یعنی کہ ان کے اندر ایک دوگلا پن تھا۔ اور شیاطین سے مراد کہ رب کائنات نے ان کو شیطان کہا۔ اب یہ جو شیطان کا لفظ ہے عربی زبان میں سرکش اور شریدہ سر کے لیے بھی آیا ہے، جن دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، اگرچہ قرآن مجید میں یہ لفظ زیادہ تر شیطان اور جنات کے لیے آیا ہے، تو اس مقام پر شیاطین کا لفظ منافقین کے بڑے سردار کے لیے استعمال ہوا، عبداللہ بن ابی کے لیے، اس کے لیے۔ اب یہ جو منافق تھے ان کی یہ سازشیں تھی کہ یہ
جو مسلمانوں سے نا استہزاء دھوکہ دیتے تھے مسلمانوں کو، اس دھوکہ دیتے تھے کیسے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے، اللہ پاک فرماتے کہ یہ مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے نہیں، مگر یہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ تفسیر قرطبی کے اندر اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، آپ نے فرمایا کہ لفظ جو استہزاء ہے اصل میں یہ انتقام کے معنی میں ہے، کہ مسلمانوں کے ساتھ انتقام، مسلمانوں سے کو انتقام رکھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، دھوکہ دیتے تھے مسلمانوں کو، دھوکہ دیتے تھے مسلمانوں کو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی یستہزئ بہم، یہ دھوکہ دیتے ہیں نا مسلمانوں کو، اللہ بھی ان کو دھوکہ دیں گے، اللہ بھی ان سے مذاق فرمائیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جزاء سیئۃ سیئہ، کہ برے فعل کی جزا بری ہی ہے، کہ جس طرح کا برا فعل ہوگا اسی طرح کی اس کی جزا ہے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے، دھوکہ دیتے، حالانکہ یہ اپنی جانوں کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو شعور ہی نہیں۔ وما یشعرون، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو شعور ہی نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور بیماری کس چیز کی ہے؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ اور بیماری کس چیز کی ہے؟ بیماری حسد کی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، جو یہ مسلمانوں کے لیے رکھ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے بغض اور عداوت رکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہاں پر کہ یہ مسلمانوں کے لیے جو بغض اور عداوت رکھ رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کا بغض اور عداوت اور بڑھا دیا، اللہ نے بڑھا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب رب کائنات نے تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب رب کائنات نے تیار کر رکھا ہے۔ رب کائنات فرماتے میں نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور بیماری ان کے اندر حسد کی، عداوت کی تھی نا، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتے تھے، دعوت رکھتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اب میرا انتقام کیا ہوگا کہ تم مومنین کے ساتھ، میرے محبوب کے ساتھ ان کو دھوکہ دیتے ہو، ان سے انتقام لیتے ہو، اور میں تمہارے ساتھ انتقام تمہارا کیسے لوں گا کہ آخرت میں تمہیں عذاب علیم میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، وہ جھوٹ بولتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب انہیں کہا جائے کہ نہ فساد کرو فی الارض، زمین میں، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے۔ اب انہیں کہا جائے کہ تم لوگ زمین میں ایسے نہ کرو، فساد نہ کرو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرماتے ان کی ان باتوں پر کہ یہ جو فساد کرتے، مسلمانوں کو تنگ کرتے، مسلمانوں کے ساتھ حسد بغض رکھتے، عداوت رکھتے، برے معاملات کرتے، تو اگلے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرماتے تو اس وقت کیا کہتے کہ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے۔ اللہ رب العالمین نے آگے ان کا جواب دیا، لا، خبردار، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی فسادی ہیں، ان کو شعور ہی نہیں۔ محبوب فساد کیسے کرتے ہیں؟ اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور گھروں میں جا کے اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کے، اپنے جو نا بیٹھکوں میں بیٹھ کے میٹنگز کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے خلاف سازشیں کرتے ہیں، سازشوں والا ماحول بناتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہی فسادی ہیں، یہ فساد کر رہے ہیں زمین میں، ان کو شعور ہی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جائے آؤ، کہاں آؤ؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ ایمان لے کے آؤ، کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لے کے آئے۔
تو اب یہ کیا کہتے ہیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسے ایمان لے کے آئے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے۔ اب یہ مومنین کو، ایمان والوں کو جو نا ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھو رب کائنات کی شان کیسی ہے کہ رب کائنات نے قرآن مجید اتارا، تو قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے جہاں توحید کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میری توحید کو بیان کرتے چلے جائیں محبوب۔ جہاں اپنی رسالت کی باری آئی تو رسالت کا جو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو یہ منافقین اور مشرکین اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی کافر ہیں اور جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض رکھنے والے، سب کا جواب اللہ پاک نے قرآن مجید میں خود عطا فرمایا کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو تنگ کیا، آپ کا استہزاء کیا، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو تنگ کیا، رب کائنات نے اس کا جواب دیکھو کتنی خوبصورتی کے ساتھ عطا کیا۔ اور خالی انہی کے لیے نہیں بھی کیا، بلکہ حضور کے غلاموں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بھی کیا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں سے کہا جائے ایمان لے کے آؤ، کما آمن الناس، جیسے دوسرے مومنین ایمان لے کے آئے۔ اب یہ کالو اللہ پاک نے جمع کا صیغہ اس کے اندر استعمال کیا، کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے، کما آمن السفہاء، جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے۔ اب یہ مسلمانوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، منافقین جو تھے یہ مسلمانوں کے بے وقوف لوگ کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا الا، خبردار، انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہی بے وقوف ہیں مگر ان کو علم ہی نہیں ہے اس چیز کا، ان کو علم ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، ان کا عالم تو یہ ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں نا تو قالوا کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کے آئے، یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ آپس میں ملتے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ظاہری طور پر حضور کی بارگاہ میں آتے، اس طرح اگر نماز پڑھ رہے ہوتے تو نمازیں بھی پڑھتے، لیکن گھروں میں جا کے وہی بت پرستی، وہی جو برے اعمال تھے وہ سارے کر رہے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، کالو کیا کہتے، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، جب تنہائی میں چلے جاتے ہیں، اپنے گھروں میں خلوتوں میں چلے جاتے، اِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اللہ پاک نے ان کے ساتھیوں کو شیطان کہا، شیطان کہا، اپنے سرداروں کے پاس جا کے بیٹھتے، اپنے بڑوں کے پاس، اپنے سرکش شیطانوں کے ساتھ، یعنی کہ بڑے سرداروں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، تو قالو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے۔ اللہ پاک نے دیکھو یہاں پر کتنا پیارا جواب دیا، اللہ پاک نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کا استہزاء فرمائیں گے۔ پیچھے فرمایا کہ یہ دھوکہ دیتے مسلمانوں کو، دھوکہ دیتے، یہاں فرمایا استہزاء کرتے، اللہ بھی ان کا استہزاء کریں گے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ پاک فرماتے میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں ان کی سرکشی پر، کہ اپنی سرکشی کے اندر ہی بھٹک رہے ہیں، میں ان کو ڈھیل دیے ہوئے، اور اس ڈھیل کا بدلہ کیا ہے، جزاء سیئۃ سیئۃ، کہ برے اعمال کی جزا بھی برائی ہے، کہ قیامت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین، اللہ پاک نے فرمایا یہی لوگ ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں۔ یہاں پر علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اشتروا معنی استحبوا ہے، یعنی انہوں نے کفر کو پسند کر لیا اپنے لیے، ہدایت کو اپنے لیے پسند نہیں کیا، ہدایت کو پسند نہیں کیا۔ فما ربحت تجارتہم، اللہ پاک نے فرمایا ان کی تجارتوں نے بھی ان کو کوئی نفع نہ دیا، وما کانوا مہتدین، نہیں ہدایت پانے والے، یعنی کہ تجارت بھی اتنی زیادہ کرتے تھے، مال و دولت بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھا، سرداروں کے پاس، لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ ان کو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہیں دیا اور نہیں یہ ہدایت پانے والے۔
مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور ان کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور جب اس کا ماحول جو نا اس کا آس پاس جو نا روشن ہو گیا تو اللہ بنورہم، اللہ پاک ان کے کو نور کو اللہ پاک نے چھوڑ دیا، وترکہم چھوڑ دیا ان کو، جب روشن ہو گیا ماحول تو اللہ پاک نے ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا یبصرون، کبھی نہیں یہ دیکھ سکتے۔ یہ منافقین کے یہاں دو گروہ تھے، ایک وہ جو دل سے ہی کفر پر جمے ہوئے تھے، دل پر کفر پر ایمان لائے نہیں، اور دوسرے وہ جو جنہوں نے مسلمانوں کو ظاہری طور پہ دیکھ لیا، تو مسلمانوں کو دیکھ کے ظاہری طور پہ اسلام قبول کر لیا، لیکن جو نہ دل کے اندر وہی کفر تھا۔ اور دوسرا وہ جو گروہ جو اسلام تو قبول کرتے تھے، مگر جب مسلمانوں کو جو نا مشکلات کا سامنا ہوتا تھا، یعنی کہ جہاد وغیرہ پہ جانا پڑتا، مسلمانوں کو جہاد پہ جانا پڑتا، اور وہ جہاد کی مشائب اور مشکلات کو دیکھ کے اس وقت بھاگ جاتے۔ اور جب مال غنیمت، جب مسلمانوں کو فتوحات ملتی تو مال غنیمت لینے کے لیے بھاگ پڑتے۔ اب ان کا عالم اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے، یعنی کہ مال لینے کی باری آ جاتی ہے تو فوراً بھاگ کے آ جاتے ہیں، جب جہاد ختم ہو جاتا ہے پھر آ کے آپ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب جہاد کرنا پڑتا ہے تو پھر بھاگتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو چھوڑ دیا اندھیروں کے اندر۔ اس کی مثال جو اللہ پاک نے اس کی مثال دی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثلی کمثل رجل استوقد نارا، میری مثال اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے آگ جلائی، تو آپ نے اسلام کا پیغام اور اپنا نور تبلیغ سے زندگی کے تمام ماحول کو روشن کیا، حق کو باطل سے، خیر کو شر سے، نیکی کو بدی سے نمایاں کر دیا آپ نے، اور ماحول کو ہر طرف سے روشن کر دیا، مگر یہ بد نصیب ایسے تھے کہ اس روشنی سے، اس اجالے سے کچھ بھی نہیں لے سکے۔ اللہ پاک نے آگے ان کی خصلت کو بیان فرمایا کہ سم بکم امی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، محبوب آپ کو سنتے ہیں پھر بھی بہرے ہیں، اور کلمہ حق اپنی زبان پہ نہیں لاتے، گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں شرف صحابیت نہیں پایا، اندھے ہیں، یہ کبھی بھی محبوب لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، ایمان کی طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ آگے پھر رب کائنات نے دوسری مثال دی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اس بارش کی مثال جس کے اندر جو نا اندھیرے ہیں، گرج ہے، چمک ہے، جب وہ گرج اور چمک کو دیکھتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں، کڑک کے ڈر سے، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی کہ مسلمان جب جہاد پہ جانے لگتے، اس کی مثال ان لوگوں کی جو ظاہری طور پہ دوسرے گروہ نے اسلام قبول کیا تھا، اب یہ انہی کا ذکر ہے کہ یہ لوگ، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بارش ہے، برستی ہے، بارش کے اندر جو نا کڑک بھی ہے، چمک بھی ہے، کڑک بھی ہے، مصائب بھی ہیں، اور اس کے اندر جو سبزہ بھی ہے، بارش زمین پر برستی ہے تو سبزہ بھی دیتی ہے، اور مسائل بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ حالت ان کی یہ ہے کہ جب جہاد پر جانا ہوتا ہے تو اس وقت ان کو مشکلات نظر آتی ہیں، اور جب وہ جہاد ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر آ کے آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں،
آپ کے پیغام کو قبول نہیں کر رہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ بھی ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں. اور گھیرے کے ہوئے ہیں کیا، کیسے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے. احاطہ کیا ہوا ہے کہ یہ سازشیں کر کر کے اس جو نا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر کر کے مسلمانوں کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں. اللہ نے بھی ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ بھی ان کو عذاب دیں گے. واللہ محیط، اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا ہوا ہے، ان کا احاطہ کر لیا اللہ پاک نے. یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، قریب ہے کہ بجلی اجگلے ان کی بینائی کو، جب چمکتی ہے تو چلنے لگ جاتے ہیں. یعنی کہ جب جہاد ہوتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں، اور جب جہاد ختم ہو جاتا ہے تو پھر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی مشکلات جب ختم ہو جاتی ہیں پھر مسلمانوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، مال غنیمت لینے کے لیے آ جاتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتے تو لے جاتے ان کی سننے کی طاقت، ان کی دیکھنے کی طاقت کو اللہ لے جاتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں لے جا سکتا ہوں تمہاری بصارتوں کو، تمہاری سماعتوں کو میں لے جا سکتا ہوں. ان سب کو میں عطا کرنے والا ہوں تو میں لے جانے والا بھی ہوں. تو یہاں پر ان منافقین کی ان خصلتوں کو یہاں پر بیان فرمایا، اور بیان فرما کے کہا کہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہیں اور ایمان لا کے جنہوں نے مشکلات کا سامنا کیا ہے، ان کے لیے رب کائنات نے انعامات والے گھر تیار کیے. اور جنہوں نے مشکلات کا سامنا نہیں کیا، میرے محبوب کے ساتھ بغض رکھا ہے، ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ان کو میں نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کو ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.